بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سامعین ذوال احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی نشو و نما اور روحانی ترقی کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اسباب پیدا فرمائے، اور جا بجا انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے اور نیکی کرنے کے ذرائع عطا فرمائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو۔ نمبر 1 فرمایا شبابہ کا قبل حرم کا، کہ بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، کیونکہ انسان جو کام اپنی جوانی میں کر سکتا ہے جب بوڑھا ہو جائے تو وہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا صحت کا قبل سقم کا، کہ بیمار ہونے سے پہلے صحت کی قدر کرو۔ پھر شاہ فرمایا غنا کا قبل فقر کا، کہ غریب ہونے سے پہلے امیری کی قدر کرو، کیونکہ جب انسان امیر ہو اور اس کے پاس ذرائع بھی ہوں اور اس کے پاس طریقہ کار بھی ہوں پیسے کو خرچ کرنے کے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنا پیسہ جو ہے وہ خرچ کرے۔ پھر چوتھے نمبر پر شاہ فرمایا فراغ کا قبل شغل کا، کہ مصروف ہونے سے پہلے فرصت کی قدر کرو۔ انسان کو جو آج فرصت کے لمحات ملتے ہیں ان میں اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اور 5ویں نمبر پر شاہ فرمایا حیات کا قبل موت کا، کہ موت سے پہلے زندگی کی قدر کرو۔ زندگی ہے تو انسان کے لیے نفع و نقصان ہے، اگر زندگی ہی نہ رہی تو نفع نقصان یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر انسان اچھے اعمال کرے گا تو ظاہری سی بات ہے پھر جنت اس کا مقدر بنے گی، اور اگر انسان اچھے اعمال نہیں کرتا برے کاموں میں پڑا رہتا ہے تو پھر اس کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے زوم میں تو یہ سمجھے کہ میں جنتی ہوں لیکن اس کے اعمال ایسے نہ ہوں کہ وہ جنت جانے والے ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس کو کل قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو آج اللہ رب العالمین نے صحت بھی دی ہے اور فرصت کے لمحات بھی ہے، زندگی بھی ہے، اور انسان تندرست بھی ہے، صحیح سلامت ہے، جوان ہے، سارے کام کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کرے۔ اور عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، بلکہ اللہ رب العالمین تو شاہ فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کو اپنا منہ کر لو، یعنی صرف نماز پڑھو. فرمایا نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو، اس کی کتابوں پر ایمان رکھو، نبیوں پر ایمان رکھو، اور جو مال اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب خرچ کن پر کرنا ہے وہ بھی بتا دیا. فرمایا ذوی القربا، اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، اور سب سے قریبی رشتہ دار والدین ہیں، پھر والدین کے بعد دوسرے رشتے آتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اپنا یہی مال مسکینوں پر بھی خرچ کرو، وابن السبیل، اور مسافروں پر بھی خرچ کرو. پھر فرمایا کہ زکوٰۃ بھی دو، اور نیکی یہ بھی ہے کہ تم جس کے ساتھ وعدہ کیا اس وعدے کو پورا بھی کرو. یعنی یہ صرف اللہ رب العالمین نے نیکی یہی نہیں بتائی کہ تم صرف نماز ہی پڑھو، بلکہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں تمہارے وہ بھی نیکی میں شمار ہوتے ہیں. اچھے کام کرو گے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو گے، اچھا سلوک کرو گے، تو یہ چیزیں بھی نیکی میں آتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں یہ فرصت کے لمحات ملے ہیں ان میں ہم اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت جو ہے وہ کر سکیں. انہی اوقات میں سے ایک وقت یہ ماہ شعبان المعظم بھی ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نسبتاً دوسرے مہینوں کے زیادہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تعلیم امت کے لیے اپنی نفلی عبادت میں اضافہ فرما دیتے تھے. اور آپ خود ارشاد فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا بھائی تعالیٰ ہمارے لیے ماہ شعبان اور ماہ رجب میں برکت فرما اور ہمیں ماہ رمضان المبارک تک پہنچا. اور روایات میں آتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان المبارک کے روزے چونکہ فرض ہیں، میں اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ماہ شعبان المعظم میں رکھا کرتے تھے. یعنی یہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے، اور یہ تعلیم امت کے لیے سارا کچھ ہوتا تھا کہ میری امت جو ہے میرے ان اعمال پر، ان افعال پر عمل کرے تاکہ اس کو آئندہ کاموں کے لیے آسانی جو ہے وہ ہو جائے. حضور غوث پاک پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتا ہے کہ الایام ثلاثۃ، کہ دن تین ہی ہیں، ایک وہ جو گزر گیا، اور ایک آج جو کچھ کرنے کا دن ہے، اور ایک کل جو آنے والا ہے یہ امید کا دن ہے. جو گزر گیا فرماتے ہیں وہ تو گزر گیا، اب وہ جو گزر گیا اس کے اوپر غور و فکر کرو کہ ہم نے وہ کس طرح گزارا ہے، اور کل کو اپنا جو کل گزر گیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اپنے اعمال کرو، اور کل آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے تم کام کیا کرو. فرمایا کہ جو کل گزر گیا فلا یعود، وہ نہیں آئے گا، اور جو آنے والا ہے رمضان وہ آنے والا ہے، اس کا انتظار کرو. لا تدری هل تعیش الی ادراکہ، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ زندہ رہے گا یا نہیں، تو اس لیے آج جو تمہیں دن ملا ہوا ہے اس کی قدر کر لو. فرمایا یہ جو ماہ شعبان المعظم ہے اور یہ مہینہ ان دو مہینوں کے درمیان میں ہے، رجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں ہے، میں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور عبادت کرو، اور اس کو غنیمت سمجھو. یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ نے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون. فرمایا شین سے مراد اللہ رب العالمین کے شرف کی طرف اشارہ ہے، اور پھر فرمایا عین سے مراد علو یعنی بلندی مراد ہے. پھر فرمایا جو با ہے اس سے مراد بر یعنی نیکی ہے. الف سے مراد آپ نے فرمایا کہ یہ الفت یعنی پیار اور محبت ہے، اور نون سے مراد آپ نے فرمایا کہ یہ روشنی ہے. یہ 5 حروف شعبان کے آپ نے بیان فرمائے. میں یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ جو 5 ہیں، شرف ہو گیا، علو ہو گیا، نیکی ہو گئی، پیار اور محبت، نور. فرمایا یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین اس مہینے میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کا دروازہ اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے، اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، خطائیں معاف ہوتی ہیں. جو بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، اس اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازے اس کے لیے جو ہے وہ کھول دیتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور اس مہینے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت بھی بیان فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلہ میں روایت ہے، عرض کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اراک، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان،
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیگر مہینوں کی نسبت اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہیں، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، یعنی کہ شعبان المعظم کے بارے میں، اس مہینے کے بارے میں لوگ غافل ہیں۔ بھائی یہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان یہ مہینہ آتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اتنے عظمتوں والا مہینہ ہے۔ فرماتے ہیں وَأَحَبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ یتیموں کے ماوا، غریبوں کے ملجا ہیں، بے سہاروں کے لیے سہارا ہے، وہ یہ عمل فرما رہے ہیں، اور یہ ان کا عمل فرمانا یہ اپنی ذات کے لیے نہ تھا، کیونکہ آپ تو وہ ذات ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا رنگ و بو کو وجود بخشا ہے۔ یہ اصل میں چیزیں ہمارے لیے تھیں، ہماری تعلیم کے لیے تھی کہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، جو میری امت ہوگی، وہ یہ کام کرے، جب وہ یہ کام کرے گی تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنی مہربانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ ایسے ملتی جلتی روایت ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر و یفطر حتی نقول لا یصوم وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر رمضان وما رأیتہ اکثر صیام منہ فی شعبان، کہ میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ مسلسل روزے رکھتے تھے اس مہینے میں، حتیٰ کہ ہم خیال کرتے کہ اب افطار ہی نہیں فرمائیں گے، یعنی کہ مسلسل کوئی بیچ میں ناغہ نہیں آ رہا، اور بعض دفعہ سال کے کچھ ایسے دن بھی آتے کہ آپ روزے کو ترک فرما دیتے، آپ روزے رکھتے ہی نہ تھے، یہاں تک کہ ہم سمجھتے اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماہ رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورا مہینہ روزے نہیں رکھتے دیکھا جتنے روزے آپ ماہ شعبان المعظم میں رکھا کرتے تھے، یعنی کہ یہ اتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ اور عبداللہ بن ابو قبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتا ہے کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ فرماتی تھی کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پسند فرماتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزے اس مہینے میں رکھیں، یعنی اس مہینے کی اتنی فضیلت اور برکت کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور پھر اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ اس رات بندے اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی بہت ساری روایات موجود ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یفتح اللہ الخیر فی 4 لیال، کہ اللہ رب العالمین 4 راتیں ایسی آتی ہیں کہ ان میں اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنی نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 4 راتیں ایسی آتی ہیں۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی، فرمایا نمبر 1 لیلۃ الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کی جو شب ہوتی ہے، یعنی کہ بڑی جو بقرعید جس کو ہم بولتے ہیں، اس کی جو رات ہوتی ہے، جو چاند رات ہوتی ہے، فرمایا وہ رات ایسی ہے کہ اس رات اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فرمایا الفطر، عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے، اس رات بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا نمبر 3 کہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ ماہ شعبان المعظم کی جو 15ویں شب ہوتی ہے، اس رات میں اللہ رب العالمین نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا شب عرفہ، یعنی کہ حج والی جو رات ہوتی ہے، جس دن حج کرنا ہوتا ہے، وہ جو رات ہوتی ہے، اس رات بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ، ہم اگر اپنے سب کانٹیننٹل کی بات کریں، ایشیا کی، پاکستان کی بالخصوص، کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو شب ہوتی ہے، جس کو ہم چاند رات بولتے ہیں اپنی زبان میں، میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ خرافات تو ہمارے معاشرے میں انہی راتوں میں ہوتی ہوں گی، اور وہ راتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین اس رات کو بندوں کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آؤ میری طرف، اور ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے،
اور آواز دیتا ہے، ندا دیتا ہے اللہ رب العالمین کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش و مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت طلب کرنے والا کہ میں اس کو عافیت بخشوں۔ یعنی یہ وہ راتیں ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اس رات اللہ رب العالمین، ایک قبیلہ ہے بنو کلب جس کو بولتے ہیں، ان کے پاس بکریاں ہوا کرتی تھی جس کے بہت سارے بال ہوتے تھے جسم کے اوپر۔ تو کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گنہگار بندوں کے بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مہربانی ہی مہربانی ہے، عنایات ہی عنایات ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ کینہ پرور، مشرک، جادوگر اور اپنے والدین کا نافرمان، یہ بندے ایسے ہیں کہ اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ کینہ پرور، خودکشی کرنے والا بھی اس میں ایک شامل ہے، اور دوسروں سے بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، اور اپنے والدین کا نافرمان، مشرک اور جادوگر، اس طرح کے جو لوگ ہیں جب تک یہ توبہ نہ کر لیں گے اللہ رب العالمین ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو یہ رات آنے والی ہے، اتوار کا دن جو ہے وہ بن رہا ہے اس رات کے حوالے سے، تو اس رات ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور جو خطائیں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، ان سے ہم توبہ کریں، اور آئندہ نیکیاں کرنے اور نا گناہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے آئندہ کی زندگی بسر کرنے کی ہمیں اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔